अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। अच्छी अच्छी खबरें लेके हम आ गए। कानूनी टीवी आपके पास आ गया है। अच्छी अच्छी खबरें हैं, गुड न्यूज़ है। और पहले इधर से शुरू करते हैं कि आईएमएफ को जो ख़त इमरान खान ने लिखा था और आईएमएफ को जो ख़त मोदी ने लिखा था, दोनों फेल हो गए और पाकिस्तान को $1 अरब और मिल गया। मुबारका मुबारका। दुश्मन दुश्मन होता है यूथियो। दुश्मन कौन सी चीज़ है जो तुम कहो कि हम इंडिया से तुम्हारी नहीं मिलती। हम आपको क्यों ना इंडिया का कहें। ज़रा शहबाज गिल के तबसरे तो सुनो, इमरान रियाज के तबसरे तो सुनो, मुईद पीरजादा के तबसरे तो सुनो, आदिल राजा के तबसरे तो सुनो। ये सब तुम्हारे नुमाइंदे हैं। और अगर ये मोदी की ज़बान बोले तो फिर हम क्या कहें। आज मोदी फेल हो गया है। पाकिस्तान नवाज शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना और इसाक डार को मुबारकबाद दी है और $1 अरब जो है फिर वो मिल गए हैं। पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। और इसमें ताज़ा तरीन जो मोदी ने भी ख़त लिखा था, जो इमरान खान के ने लिखा था ना, तरीन ने, याद है ना, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो। आप कहते हैं कि उस शख्स को बाहर निकालो पेरोल पे। और मुंह देखो, ये मुंह और मसूर की दाल। उस बांदर को तुम बाहर निकालना चाहते हो जो बाल्टियां सर पे लेके अपने पाकिस्तान में नहीं फिर सकता। वो इंडिया से मुकाबला करेगा, जिसने शहबाज शरीफ को कहा था कि क्या मैं इंडिया से जंग लगा दूं। उसको तुम इसलिए निकाल रहे हो कि वो जनाब इज़हार यकजहती और वो लोगों का जज्बा बढ़ाएगा। ना 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 ना, वो चरस के सूटे तो आपको दिखाएगा। वो आयला मलक से बात तो आपकी करवा देगा। वो सनम जवेद से आपकी बात तो करवा देगा। वो अपनी बेटी को सामने नहीं लाएगा, वो अपने बेटों को सामने नहीं लाएगा। जिसको अपने बेटे और बेटियां मुंह नहीं लगाते, आप कहते हो पैरोल पे उसको लगाओ। उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है कोई? वो तो हर चीज में फेल हो चुका है। पैरोल पे रिहाई होती है, मैं वकील हूं। पेरोल पे रिहाई उसकी होती है जिसकी माँ मर जाए, बाप मर जाए, बेटी मर जाए, बेटा मर जाए, फिर उसको 3 दिन की छुट्टी मिलती है जेल से। इमरान को किस चीज की? इधर कौन मरे है? दसो, इधर कौन मरे है? उसको तो अंदर मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 त्यारे कैसे गिरा दिए हैं। उसको तो ये मरोड़ उठ रहे हैं। आप देख लें शहबाज गिल के बयान। शहबाज गिल कौन है? वो इमरान खान का वजीर रहे है ना, तो वो बयान पढ़ लो। और तो उनकी चाहिए ना ना, सोचना भी नहीं। ये शहबाज भी अगर ऐसी हरकत करेगा ना, हम शहबाज के भी खिलाफ हो जाएंगे। अगर इमरान को रिहा करने वाली बात शब्बो भी करेगी ना, तो शहबाज से हम इसको शब्बो बना देंगे। हम कोई इससे रैयत नहीं करनी बिल्कुल। अगली खुशखबरी, बिजली। बाकी अहम खबरें भी बताते हैं। बिजली $1.55 यानी ₹1.5 सस्ती हो गई है। हो नहीं रही, हो गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको, ठीक है। और जी, और खबरें और वो हमारा जो वो मुलतवी हो गया। पहले दुबई में हो रहा था PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, पहले दुबई में हो रहा था। वो अब दुबई वाला भी कैंसिल हो गया है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया। अब आए जी जंग की खबरें। जंग की खबरें आपको बताते हैं। क्या खबरें बताएं, ठीक है, आपको जंग की खबरें बताते हैं। ये लो जी, किधर गई खबर? ए लो, जंग दियाँ खबरें भी देखो जी, माशाल्लाह। तो इस वक्त आज जो मुकम्मल उन्होंने ब्रीफिंग दी है और इंडिया के मीडिया को धोया है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने। उनको शर्म नहीं आती। उनके बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े चैनल, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा यूथियों की, उनके अपने बड़े बड़े टीवी वाले, वो हैरान हो गए कि उन्होंने कैसे, उन्होंने कहा जी लाहौर फतह हो गया है, इस्लामाबाद राजधानी फतह हो गई है, फैसलाबाद फतह हो गया है, सियालकोट फतह हो गया है, मुल्तान, जो जो उनको नाम आते थे उन्होंने कहा जी फतह हो गया है। हमारे वो साफ़ी कह रहे थे, इसी सवेरे उठे कभी
ذرا پتہ تو کریے کہ السلام علیکم کرنا ہے یا نمستے کرنا ہے یا کی کرنا ہے. یہ صحافیوں کے سوال آئے ہیں. یہ اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اور اس کا کچا چٹھا نکال کے ہمارے ڈی جی ایس پی آر چودھری محمد شریف صاحب نے لوگوں کو بتا دیا ہے. اصل بات انہوں نے یہی بتائی ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ان کو سر جی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی شرمندگی کیسے مٹائیں, دنیا کے سامنے کیسے اپنی شرمندگی مٹائیں. ٹھیک ہے کہ بھئی 5 تیارے گرنا سر جی, یہ کوئی بٹیرے نہیں تھے, تیارے تھے. یہ کو جال میں پکڑے ہوئے بٹیرے نہیں تھے. تو 5 تیارے ان کے گرنا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے انہوں نے جھوٹیاں سٹوریاں, کل انہوں نے پورا رات کو زور لگا دیا ہے کہ جناب پاکستان فتح ہو گیا بس. تو یہ انہوں نے کہا جی شرم اور مکاری کی دنیا سے نکلو, اور یہ فلمی دنیا سے نکلو, ہالی ووڈ بالی ووڈ والی فلمی دنیا سے نکلو, اور یہ جو تم نے سندور آپریشن کرایا ہے نا, یہ ودوا آپریشن آپ کا بن گیا. سندور او سر جی, اور ساری ماسی فردوس عاشق امان نے کی بیان دیتا ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا ہے سندور. تو سندور آپریشن جو ہے وہ سندور اس وقت لگایا جاتا ہے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس تو بعد جڑا کام ہوتا ہے نا وہ ساری پاک فوج نے کرنا ہے. بڑا کڑاکے دار بیان دیا ہے اس نے ماسی فردوس عاشق امان نے. کافی دنوں تو بعد تسی ذکر کر رہے ہو نا ساری ماسی دا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے صحافیوں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے بڑے صحافی بھی وہاں بیٹھے تھے, تو کس طریقے سے وہ انڈیا والے جناب وہ کر رہے تھے. ایک ایک چیز ہماری جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھول کے بتائی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہ جو 4-5 گھنٹے ہیں نا بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. لوگ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہمیں یہ نہ کہیں کہ اسی جی حملہ کرنا ہے, ابھی ہم نے جواب دینا ہے, ریٹیلیٹ کرنا ہے. ہم مطالبہ ہی نہ کریں یا عوام مطالبہ ہی نہ کریں, ہم تو جیتے ہوئے ہیں. ابھی میرے دوست کی بات ہو رہی تھی رضوان سے دبئی میں, تو ہم نے کہا جی ہم تو جیتے ہوئے ہیں, ہم حملہ ہم نہ بھی کریں نا, ہم نے 5 ان کے مار گرائے ہیں, ہم جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری لیکن فوج کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے حملے کا انتظار کریں. تو وہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انتظار کب کریے. ان کو آپ بتا دیں کہ ابھی سعودی عرب انڈیا سے ہو کے وزیر خارجہ جو ہے وہ اب پاکستان پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ٹھنڈا کرو. ٹھیک ہے, مسئلہ ٹھنڈا کرو. سانو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ تسی جیتے ہوئے ہو, تسی ہن چپ کرو. تو انڈیا کہندا جی اسی چپ کر گئے ہیں. انڈیا کا طیارہ اب پاکستان نہیں آئے گا, یہ ذہن میں رکھ لو. انڈیا کا طیارہ اب کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا, چاہے رافیل ہو یا اس تو ہی بڑا کوئی لے آن نہ ہونا نہیں آئے گا. آپ کو پتہ کیا تفصیل آئی ہے؟ ایئر فورس کے ہمارے چیف اورنگزیب نے بتایا ہے کہ جناب انہوں نے 72 طیارے اپنے اڑائے, اوپر 72 طیارے, اور طیارے کے اوپر جو جنگی طیارہ ہوتا ہے نا جو میزائل مارتا ہے وہ 100 کلومیٹر تک اندر جاتا ہے, 100 کلومیٹر تک. ان کے 72 تھے اور ہمارے 42. ساڑھے صرف 42 شیراں 540 مارے نہیں. یاد آیا کسی کو ترانہ؟ ہمارے 42 تھے اور انہوں نے 72 سن, تو ساڑھے صرف 42 شیراں 540 مارے نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے سر جی, کیا بات ہے. بہت زبردست انہوں نے جناب آج بتائی ہے. اور آج ہم نے انڈیا کے 5 سیکٹر مکمل طور پہ تباہ کر دی ہیں. 5 سیکٹر جس میں ان کے سینکڑوں کی تعداد میں فوجی مرے ہوئے دکھائے گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے صرف, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو, ہم نے صرف وہاں پہ فائرنگ کی جہاں سے فائرنگ آ رہی تھی, ہم نے سویلین کو بالکل نہیں کیا. ہاں ایک اور انہوں نے خبر بتائی ہے کہ سر یہ تو ننکانہ کا کرتارپور اڑا رہے تھے انڈیا والے. کرتارپور ننکانہ صاحب کے وہ جو مندر ہے کہ گردوارہ ہے وہ جناب علی اڑا رہے تھے.
تو ہم نے ان کو فضا میں ہی میزائلوں کو مارا ہے. 4 میزائل وہاں پہ آ رہے تھے ننکانہ صاحب پہ. دیکھ لو سکھو تواڈے خلاف آ گئے نے. آج ویسے ایک میں سکھ کی وہ سن رہا تھا، کینیڈا سے کوئی بول رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہی موقع ہے، سکھوں کو خالستان کی چابی کسی نے نہیں دینی کہ اے لو چابی تے اے لو خالستان. انہوں نے کہا جی قربانیاں دینیاں پینیاں نے. 2 لاکھ خالستانی آوے بغاوت کر دے اور 5 لاکھ جڑے سکھ نے فوج دے وچ وہ بھی بغاوت کرن تے 2 دنوں دے وچ خالستان بن جائے گا. اور بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے، بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی ہوں تو اگلی گل دسا. اس وقت پاکستان کے اوپر فل دباؤ ہے کہ تسی حملہ ہون نہ کرو. یہ دباؤ کس کا ہے؟ جے ڈی وینس نے اسحاق ڈار کو فون کیا ہے کہ بس تسی جتے ہوئے ہو، تسی ہون حملہ نہ کرو. اور اس وقت جو سعودی عرب کا وزیر خارجہ آیا بیٹھا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بس ہوں تسی حملہ نہیں کرنا. یہ بہت بڑا دباؤ ہے جو اس وقت ساری حکومت جڑا نا فیس کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے کوئی حملہ ہوتا ہے یا یہ دباؤ برداشت ہو جاتا ہے تو گل کلیئر ہو جائے گی. اگر آج صبح تک حملہ نہیں نہ ہوتا تو پھر تسی یہی سمجھو کہ اسی جتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کوئی دباؤ نہیں کر رہے، کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، عوام کا ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق ہی چلے. ہمیں نہیں پتہ ساری چیزوں کا نا. فوج اپنی حکمت عملی کے مطابق حملہ کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے، کوئی بات نہیں. اسی جتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی جت گئے ہے جمال لو. ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی نواز شریف صاحب کل اسمبلی میں آ کے کڑاکے دار تقریر تو کر دو. آپ اسمبلی کے ممبر ہیں، لوگوں کا مطالبہ آ رہا ہے، ایک تقریر تک کھڑکا دو مودی کے خلاف، کیونکہ یہی آپ کو پی ٹی آئی والے تانا دے رہے ہیں مودی کا یار. اچھا آج یہ کیا کہہ رہے تھے منحوس پیرول کی درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ادھر کیا کہہ رہے تھے؟ ماسی کانی لسی دے تو ان میں کہنا ہونا نا. کہہ رہے تھے یہ 47 فارم والی حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ عمران کو پیرول پہ رہا کر دو. 47 فارم والی حکومت بالکل ایسے ہی ہے کہ ماسی کانی لسی دا دے. انہوں نے کہا جو تیری زبان دی مٹھاس ہے نا تین میں دودھ ہی دے دیاں گی. تو یہ ماسی کانی کہہ کے تو یہ مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ذرا ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر آپ نے لیٹ نہیں جانا ورنہ عوام نے آپ کے اوپر لیٹ جانا ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں عمران کی رہائی نامنظور ہے، نامنظور ہے، نامنظور ہے. انہیں کوئی اگلے مورچہ تے جا کے جنگ نہیں لڑنی، انہیں باہر آ کے آئلہ ملک نال گلیں ہی کرنی نے. تو پھر تسی ویڈیو لیک کرو گے.